ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی حضرت محمد حسین آفتاب علم دین جلوہ آئینہ حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ مقتضیٰ محمد حسین اسماء خواجگان چشت پڑھے جو فجر کو جائے بہشت قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله عزیزان گرامی قدر سامعین کرام حاضرین مجلس میرے عزیز اسلامی دینی روحانی بھائیوں میری عزیزہ اسلامی روحانی دینی بہنوں بے شمار حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جس کی عنایت سے جس کی کرم نوازی سے جس کی رحمت کی وجہ سے جس کے فضل کی وجہ سے اس دنیا میں ہم سانس لیتے ہیں اس دنیا میں پیدا ہونے والے اسمار
اور مختلف قسم کی سبزیات جو ہیں وہ تناول کرتے ہیں، مختلف قسم کی سہولیات انہیں ہم انجوائے کرتے ہیں، یہ سب اس مالک کی دین ہے۔ اور عطا فرمانے کے بعد وہ پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی، اپنے پالنہار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرما رکھی ہیں وہ نعمتیں گنتی شمار میں نہیں آ سکتی ہیں، ان کا حساب کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر، جن کی وجہ سے یہ سب نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وہ یہ ہے، انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس پر ہدایت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ اپنی اس چھوٹی سی زبان سے اور اپنے اس چھوٹے سے دل سے اقرار کر لیتا ہے، تصدیق کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ان عذابوں میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کے عذاب شامل ہیں، لیکن یہ کمال، یہ عنایت خسروانہ امت محمدی پر ہے کہ گناہوں سے توبہ کر لیتی ہے، اس کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ کبھی اشک ندامت سے دھل جاتے ہیں، کبھی شرمندگی سے دھل جاتے ہیں، کبھی شرمساری سے دھل جاتے ہیں، کبھی اشک ندامت سے دھل جاتے ہیں، اور کبھی توبہ کر لینے سے دھل جاتے ہیں۔ میں نے خطبہ مبارکہ میں سورۃ الحجرات جو قرآن کا 49واں سورہ ہے، اس کی 11ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم اس آیت کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ جو توبہ نہیں کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو ظلم کرتا ہے، جو اپنی زندگی میں توبہ نہیں کرتا اور پھر اس کے سامنے وہ وقت آخر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، وقت نزا آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ زندگی میں جو عمل اس نے کیے ہوتے ہیں ان سب کا سینما جو ہے اسے دکھا دیا جاتا ہے کہ جب وہ مکلف ہوا، مکلف ہونے کے بعد اس سے کون کون سے اعمال صالحہ اور
اعمال شنیہ اور اعمال سیئہ جو ہیں وہ اس سے سرزد ہوتے رہے ہیں۔ جب انسان وقت نزاع میں اپنے اچھے اعمال کی طرف دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، جب وہ اپنے برے اعمال کی طرف دیکھتا ہے انہیں دیکھ کر غمگین ہوتا ہے، مغموم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اس کے دل سے ایک بھوک اٹھتی ہے، کاش میں نے اپنی زندگی میں یہ عمل نہ کیا ہوتا۔ وہ سین ختم ہو جاتا ہے، اگلا برا سین شروع ہو جاتا ہے، اگلی برائی شروع ہو جاتی ہے۔ جس نے برائی پر یکسر اصرار رکھا، ہر لمحہ اس کی سکرین پر برائی کے نت نئے منظر جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ شرمساری کے عرق میں وہ ڈوب جاتا ہے۔ جسم کے بن بن سے، منہ سے ایک ایسا پسینہ جو ہے وہ پھوٹنے لگتا ہے کہ انسان اس پسینے کی شرمساری میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جس نے توبہ نہیں کی تھی۔ آپ آیت کا مفہوم اٹھا کر دیکھیے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جس نے توبہ نہیں کی، مل کے بولیے، ہے نہیں، رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جس نے توبہ نہیں کی ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جس نے توبہ نہیں کی تھی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالموں میں سے ہے، وہی تو ظالموں میں سے ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، غور کیجئے اس آیت کے مفہوم پر۔ اللہ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے، ایسا غفار ہے، ایسا پالنہار ہے، ایسا ماں جیسا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے 100 عیب چھپا لیتی ہے، اللہ ایک ماں نہیں، 2 ماؤں جیسا نہیں، 3 ماؤں جیسا نہیں، 70 ماؤں کی مانند ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ 70 ماؤں جیسا ہے، بلکہ در حقیقت اس سے یہ مراد دیا گیا کہ ماں جس طرح بارہا اپنے بیٹے کے گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں معاف کرتی ہے، اللہ کریم بھی بار بار اپنے بندے کی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے توبہ نہیں کی تھی، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جس نے توبہ نہیں کی تھی، تو عزیز گناہ کیا۔ یہ کرامن کاتبین آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے گناہوں کو لکھتے ہیں، آپ کے گناہوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے اچھی باتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو دائیں ہاتھ پہ جو فرشتہ ہے، کرامن کاتبین میں سے دائیں ہاتھ پر جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں ہاتھ والا برائیاں لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، انسان جب نیکی کی طرف قدم اٹھاتا ہے، نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، ابھی نیکی سرزد نہیں ہوئی ہوتی، نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے، اس سے حکم دے دیا جاتا ہے میرے بندے کی نیکی لکھ لے، میرے بندے کی نیکی لکھ لے۔ پھر وہ نیکی کرتا ہے، نیکی کی طرف چلتا ہے، حکم ہوتا ہے اس کی نیکی کو لکھ لے، پھر وہ نیکی کرتا ہے، حکم ہوتا ہے اس کی نیکی کو لکھ لے۔ اب وہی بندہ
بندہ میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، غلطیاں انسانوں پہ بنی ہیں، چنانچہ جب وہ برائی کی طرف قدم اٹھاتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو برائی لکھنے والا فرشتہ برائی لکھ لیتا ہے، تیار ہو جاتا ہے برائی لکھنے کے لیے، لیکن اللہ نے اس پہ ہاتھ پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اسے اس برائی کو لکھنے سے، جو اس نے نیت کی، نیکی کی نیت کی، رجسٹر میں فوری طور پر لکھایا گیا، برائی کی نیت کی، ہاتھ روک لیتے ہیں، رک جا، نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، ابھی اس کی طرف چلا نہیں، برائی کی طرف گامزن نہیں ہوا، پھر وہ شخص برائی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، چل پڑتا ہے، فرشتہ برائی لکھنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں رک جا، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس نے ابھی تک کوئی برائی نہیں کی ہے، اب وہ اس برائی کے راستے پر گامزن ہوتے ہوئے، چلتے ہوئے مصر ہو جاتا ہے، اصرار کرتا ہے اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جب گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب مجھے اس گناہ کو درج رجسٹر کر لینا چاہیے، رجسٹر میں وہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے، جناب باری تعالیٰ سے آواز آتی ہے میرے فرشتے رک جا، یا رب العالمین تیرا پیغام آیا، اس نے گناہ کا ارادہ کیا، میں نے لکھنے کا ارادہ کیا، تو نے روک دیا، یہ گناہ کی طرف چلا، میں نے لکھنے کی کوشش کی، تو نے روک دیا، اب اس سے گناہ کمٹ ہو چکا ہے، یہ گناہ کر چکا ہے، یہ گناہ کا مرتکب ہو چکا ہے، یہ گناہ کا مرتکب ہو چکا ہے، گناہ کر چکا ہے، اب مجھے اس کا گناہ لکھنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ جناب باری تعالیٰ سے آواز آتی ہے اور میرے فرشتے اس لیے روکتا ہوں کہ یہ گناہ کرنے کے بعد شاید توبہ کر لے، یہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، توبہ کر لے گا تجھے اس کا یہ گناہ مٹانا پڑے گا۔ فرشتہ گناہ لکھنے سے باز آ جاتا ہے، وہ سیاہکار، عصیاں برائی کرنے والا شخص اس برائی پر مصر ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، شیر ہو جاتا ہے، شیر ہو کر آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے جناب باری تعالیٰ میں، یا رب العالمین حکم ہو تو لکھ لوں، کہا نہیں، ابھی نہیں، شاید پھر توبہ کر لے۔ یہ کیفیت موت تک برقرار رہتی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ اسی طرف اشارہ فرماتی ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جس نے توبہ نہیں کی تھی، کب تک؟ جب تک اسے موت نہ آ گئی، موت سے پہلے اس نے توبہ کر لی، توبہ کر لی، اللہ کی رحمت خدا بندی جو ہے وہ جوش میں آتی ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما لیتی ہے۔ ساری عمر تو نے گناہوں میں گزاری، ساری عمر تو نے گناہوں میں گزاری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دفعہ سنا کہ جناب باری تعالیٰ کی آواز آتی ہے، لبیک یا عبدی، پریشان ہو گئے۔ اللہ نے کسے کہا کہ میں حاضر ہوں میرے بندے، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مشرق میں گئے، مغرب میں گئے، شمال میں گئے، جنوب میں گئے، دنیا کا کونا کونا چھان مارا، کہیں کوئی بندہ ایسا نہ ملا۔ پھر آواز آتی ہے، لبیک یا عبدی، پھر تلاش کرتے ہیں، کوئی نہیں ملتا۔ تیسری مرتبہ آواز آتی ہے، لبیک یا عبدی،
آ کر حضور فرش کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. مولا کسے کہتا ہے لبیک یا عبدی؟ میں نے پوری دنیا میں تلاش کر لیا, مجھے کوئی ایسا پکارنے والا نظر نہیں آیا. کہنے لگے جناب باری تعالیٰ سے آواز آتی ہے, ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے, جبرائیل فلاں مندر میں چلا جا, فلاں معبد میں چلا جا, وہاں ایک بت رکھا ہے, اس بت کے آگے ایک شخص اونھے منہ لیٹا ہوا ہے. کہ مولا ٹھیک ہے. گئے, جا کر دیکھا وہ بت کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے اونھے منہ لیٹا ہوا ہے. اس کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے, یا سانمو, یا سانمو, یا سانمو, اے بت, اے بت, اے بت. آ کر عرض کی یا رب العالمین وہ تو بت بت پکار رہا ہے, کسی اور کو پکار رہا ہے. جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی, جبرائیل نیند کی جھونک میں لیٹا پڑا تھا, ہاتھ جوڑے ہوئے تھے سر سے اوپر, نیند آ گئی. نیند کی جھونک میں اس نے کہا یا سامدو, یا سامدو, یا سامدو. تو میں نے اس کی پکار پر لبیک یا عبدی کہا, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین نیند میں تھا, نیند میں تھا, زبان جھونکا کھا گئی, آنکھیں بند ہو گئی, دماغ جو ہے اپنے ٹریک سے ہٹ گیا, وگرنہ تو یہ کہہ رہا تھا یا سانمو. دماغ ہٹا, ہٹ کے الفاظ کے تناسب میں خیال نہیں رکھ سکا, سانمو کی جگہ یا سامدو نکلا. تو عرض جبرائیل علیہ السلام نے یہ کی تو میرے مالک, میرے رب نے, میرے اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبریل 12 سال سے اس صنم کے سامنے, اس پتھر کے بت کے سامنے ماتھا ٹیکے ہوئے اونھے منہ لیٹا ہوا ہے, اسے پکارتا ہے یا سانمو, یا سانمو, یا سانمو. پتھر کا بت اسے جواب نہیں دیتا ہے, اس کی زبان سے جھونکے میں, خود فراموشی میں یا سامدو نکلا. اب مجھ میں, مجھ سمجھ میں اور اس صنم میں فرق ہونا چاہیے. اس صنم نے اسے 12 سال آواز نہیں دی, اس نے مجھے ایک مرتبہ پکارا, میں نے کہا لبیک یا عبدی. اس نے مجھے دوسری مرتبہ پکارا, میں نے کہا لبیک یا عبدی. اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکارا, میں نے کہا لبیک یا عبدی. یہ فرق ہے صنم میں اور سمد میں. یہی فرق ہوتا ہے, یہی فرق ہے بندے میں اور اللہ میں. بندہ گناہ کرنے پر مصر رہتا ہے, اصرار کرتا رہتا ہے, اس پر ڈٹ جاتا ہے, شیر ہو جاتا ہے, لیکن جب ایک بار دل سے توبہ کر لیتا ہے, ایک بار توبہ کر لیتا ہے, اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. توبہ کے لیے اخلاص ضروری ہے. ایک ہوتی ہے توبہ, 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 توبہ. ایک چیز ہوتی ہے ہم اکثر کرتے ہیں توبہ, 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 توبہ. کسی کا جھوٹ دیکھیں, کسی کا فراڈ دیکھیں, جو بظاہر نیک آدمی نظر آتا ہو, جو بظاہر پائس نظر آتا ہو, بظاہر
نمازیں پڑھتا ہو، جھوٹ بولے، گناہ کرے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ توبہ 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 توبہ۔ ہم توبہ توبہ بھی ایسے کرتے ہیں کہ توبہ کی توبہ کروا دیتے ہیں۔ ہم توبہ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ توبہ کی توبہ ہو جاتی ہے۔ توبہ کرنے کے لیے اخلاص ضروری ہے، کسی ایسی ہستی پر یقین ضروری ہے کہ وہ ہستی میری توبہ کو قبول فرما لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تجھے اس وقت تک گناہگاروں میں شمار نہیں کیا ہے، ظالموں میں شمار نہیں کیا ہے، جب تک کہ تو نے توبہ نہ کر لی۔ میں نے تجھے، آیت کا مفہوم اور طریقے سے بیان کرتا ہوں، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور میں نے تجھے گناہگاروں میں نہیں لکھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے گناہگاروں میں نہیں لکھا، ابھی تک نہیں لکھا۔ اگر تیرے سانس جاری ہیں، ایک سانس کے بعد دوسرا سانس جو ہے وہ اندر چلا گیا، ایک سانس چھوڑا تو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے ولی کہتے ہیں، ہمارے آستانے میں جو دراویش ہوتے تھے، جو بابا جی حضرت قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمت اللہ علیہ کی زیر تربیت رہا کرتے تھے، ان کے درمیان اس فقیر کی تربیت ہوئی تو سرکار فرماتے تھے کہ جب سانس اندر جاتا ہے زندگی ہوتا ہے، جب باہر آ جاتا ہے تو موت ہو جاتی ہے۔ جسم کے اندر دو چیزیں ہیں، زندگی بھی ودیت کر دی گئی، موت بھی ودیت کر دی گئی۔ تجھ میں تیری زندگی بھی ہے، تجھ میں تیری موت بھی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں تبلیغ فرماتے ہیں، تلقین فرماتے ہیں، سبق دیتے ہیں۔ سبق دینے والا وقت کا امام ہے، سبق لینے والا وقت کا امام ہے۔ سبق دینے والا وقت کا امام ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہے، وہ نواسا جو دوش نبوت پر سوار ہوا تو نماز کھڑی انتظار کرتی رہ گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے امام ہیں۔ سامنے کربلا میں موت نظر آتی ہے، وقت کا امام آنے والے امام کی تربیت کرتا ہے، آنے والے امام کی تلقین کرتا ہے، آنے والے امام کو سبق دیتا ہے۔ ایک سبق دیا، چھوٹی سی وہ کتاب ہے، چند اس میں اشعار ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں داؤ کا فیکا، داؤ کا فیکا و دواؤ کا فیکا، تیری بیماری بھی تجھ میں ہے، تیری دوائی بھی تجھ میں ہے۔ داؤ کا فیکا و دواؤ کا فیکا، تیری بیماری بھی تجھ میں ہے، تیری دوائی بھی تجھ میں ہے۔ اب دوا کیا ہے؟ زندگی دوا ہے، بیماری کیا ہے؟ موت بیماری ہے۔ اب دوا اور بیماری قریب قریب آتے ہیں، موت ہر چیز پر حاوی ہوتی ہے۔ جب ہم ایف ایس سی کیا کرتے تھے، کالج میں گئے تو جناب استاد محترم میتھمیٹکس کا پیریڈ لینے کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے بلیک بورڈ پر ایک سٹیٹمنٹ لکھی، ڈیتھ از اے بگ زیرو، ڈیتھ از اے بگ زیرو، ڈیتھ از اے بگ زیرو۔
موت ایک بہت بڑا صفرہ ہوتی ہے، موت ایک بہت بڑا ہوتی ہے، جو بھی اس صفر کے ساتھ ضرب کھائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ صفر ہو جائے گا۔ زندگی موت کے ساتھ ضرب کھائے گی، زندگی صفر ہو جائے گی۔ حیات ممات کے ساتھ ضرب کھاتی ہے تو صفر ہو جاتی ہے۔ لیکن عجب بات ہے، کوئی ایک ہو، کوئی ایک ہو، کوئی عدد ہو، 2 ہو، 3 ہو، 5 ہو، 6 ہو، 10 ہو، کوئی ہو، کروڑ ہو، جب اس کی طاقت صفر ہو جاتی ہے وہ ایک ہو جاتا ہے، وہ ایک کی طرف لوٹ آتا ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر کسی کی اصل ایک ہے۔ تو چنانچہ اسی میں زندگی ہے، اسی میں موت ہے۔ جب آپ سانس لیتے ہیں تو سانس اندر جاتا ہے تو زندگی اور موت کے درمیان فراق ڈال دیتا ہے، فاصلہ ڈال دیتا ہے۔ جب یہ سانس باہر نکلتا ہے تو موت دھیرے دھیرے زندگی کے قریب آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اگلا سانس نہ آئے تو موت جو ہے وہ زندگی پر حاوی ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ڈیتھ از اے بگ زیرو۔ موت جو ہے وہ ایک بہت بڑا صفر ہے، ہر چیز صفر ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ کریم اسی میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے میں نے تجھے ابھی تک گناہگاروں میں نہیں لکھا ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جس نے توبہ نہیں کی تھی۔ تجھے یہ سانس جو آ رہے ہیں، ہر سانس جو تیرے اندر جاتا ہے یہ قیمتی موتی ہے، یہ قیمتی موتی ہے۔ حضرت پیران پیر سلطان العارفین قدوۃ السالکین پیر روشن ضمیر میرے دادا پیشوا حضرت پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دیوان گنجینہ عرفان میں ارشاد فرماتے ہیں، نثر میں لکھتے ہیں اس بات کو کہ میں نے دیکھا اونٹوں کی قطاریں چلی آ رہی ہیں، اونٹوں کی قطاریں چلی آ رہی ہیں، ان اونٹوں پر سامان لدا ہوا ہے۔ تو اللہ والے سے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے ابھی دکھاتے ہیں۔ ایک اونٹ کو بٹھایا، اس کے اوپر لدے ہوئے صندوق کو کھولا، اس صندوق کو کھولا، اس میں دیکھا موتی ہیں، موتی ہیں۔ اب اس ایک موتی کو توڑا تو اس میں سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس موتی کو توڑا، اس میں سے نکلا لا الہ الا اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو درویش نے بتایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آنے جانے والے اونٹ، سینے کا ایکس رے کیا کسی نے، سینے کا ایکس رے کیا، اس نے دیکھا کہ پھیپھڑے کے اندر جو نلکیاں ہیں، جو سانس کی نالیاں ہیں، ان کی بناوٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے کہ کسی نے قلم کے ساتھ لکھ دیا ہو لا الہ الا اللہ۔ دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا تو پھیپھڑے میں نظر آیا کہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ اب اس نے بائیں پھیپھڑے کا ایکس رے کیا، اس پر غور کرنے کی کوشش کی، اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کو نظر آیا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کو نبی کی تبلیغ کرتا ہے، نبی کو تلقین کرتا ہے۔ حاضر نبی جو ہے اپنے بعد آنے والے نبی کی تربیت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں بیٹے شیش، میں نے اللہ کی جنت کو دیکھا ہے، میں نے اللہ کی جنت کو دیکھا ہے، میں نے اللہ کی جنت پر کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا جس پر پتا نہ لگا،
میں نے اللہ کی جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا جس پر پتا نہ لگا ہو اور جس پتے پر لکھا نہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بیٹے شیش، میں نے جب آنکھیں کھولی، میں نے جب اپنی آنکھوں کو کھولا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جنت کے پتے پتے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر باغیچے پر، ہر تنے پر، ہر حور کے ماتھے پر، ہر محل کی چھت پہ، ہر محل کے دروازے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جس پہ محمد کی چھاپ نہیں، جس پہ محمد کی چھاپ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی یہ چھاپ پتھروں سے نکل کر باہر آ جاتی ہے، کبھی یہ چھاپ ہمارے اور آپ کے چہروں پر سما جاتی ہے، چہروں اور ہمارے چہروں پر سج جاتی ہے، لیکن جن کے چہروں پہ سج جاتی ہے وہی تو اللہ والے ہوتے ہیں، وہی تو اللہ والے ہوتے ہیں کہ اللہ کو اس میں محمد سے عشق ہے، اللہ کو اس میں محمد سے پیار ہے، اللہ کو اس میں محمد سے محبت ہے۔ اسی لیے تو کائنات کے گوشے گوشے میں، کائنات کے ہر کونے کونے میں اس میں محمد چھاپ دیا گیا۔ کائنات کی کوئی جگہ ایسی نہیں اگر اللہ آپ کو وہ کام عطا فرما دے۔ دیکھیے آج ہمارے پاس ایسی ٹیلیسکوپک ریڈیائی دوربینیں بن چکی ہیں جو کائنات کے گوشے گوشے سے آنے والی مختلف آوازوں کو سن سکتی ہیں۔ آج تک ہم ان آوازوں کو ڈی کوڈ نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں اگر کہیں زندگی موجود ہے تو اس زمین پر موجود ہے، اگر کہیں رنگینی موجود ہے، رنگا رنگی موجود ہے، تنوع موجود ہے تو وہ اس زمین پر موجود ہے۔ کس کے صدقے میں؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ بڑی خوبصورت بات کی۔ اعزاز تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبدے، افلاک پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی۔ اللہ کی جنت میں حوریں ہیں، حور ہیں، قصور ہیں، باغوں کے نیچے بہنے والی نہریں ہیں، وہاں پر باغ ہیں، تنوع قسم کے مختلف قسم کے اسمار ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، تسکین ہے، لیکن دنیا میں وہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تیری جنت میں سب کچھ ہے، میری دنیا میں محمد ہے۔ تیرے پاس حور ہیں، قصور ہیں، جنت کے باغ ہیں، اگر تیرے پاس یہ سب کچھ ہے تو میرے پاس گنبد خضرا ہے۔ اور جب کسی سے گناہ سرزد ہو جائے، آ جاؤ دربار رسول پر، آ جاؤ در رسول پر، آ کے
استغفار کرو، یقین جانو کہ توبہ قبول ہو گئی۔ جو بھی دربار رسالت میں ان کی زندگی میں آ گیا، جو اس سایہ عاطفت کے نیچے آ گیا، جو اس چھتری کے نیچے آ گیا جس کا سایہ پوری کائنات پہ ہے، جو اس چھتری کے نیچے آ گیا وہ ہر طرح کے عذاب سے مامون ہو گیا، ہر طرح کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، اسے امن مل گیا، اس لیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چھتری کے نیچے آ گیا۔ افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ اب کہنے والے یہ کہیں یہ گنبد خضرا تو مدینے میں ہے، اس کی چھاؤں تو مدینے میں ہے، اس کا سایہ تو مدینے میں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مدینے والا مدینے سے بیٹھ کر پوری کائنات پر اپنا سایہ کیے ہوئے ہے۔ کون کہتا ہے کہ ان کا سایہ نہیں؟ کون کہتا ہے کہ ان کا سایہ نہیں؟ میں تو کہتا ہوں ساری کائنات پہ ہے سایہ تیرا۔ یہ توبہ کس کے نتیجے میں ہے، کس کی وجہ سے قبول ہو جاتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے قبول ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں چلے، کشتی اپنی رفتار سے چلتی رہی، کشتی نے بیت اللہ شریف کے ساتھ طواف مکمل کیے، پانی پہ بہتی رہی، کشتی بہتی رہی۔ کب کشتی اور کشتیاں بھی تھیں لیکن تمام کشتیاں ڈوب گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ایسی کیا بات تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیرے سینے میں، تیرے پھیپھڑے میں جن میں سانس جاتی ہے اور وہ سانس آکسیجن جو ہے وہ جسم کی ہر بافت میں پہنچتی ہے، ہر ٹشو میں پہنچتی ہے، ہر سیل کے پاس پہنچتی ہے۔ وہ سانس، وہ آکسیجن کہاں سے ہو کر جاتی ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں کہوں گا تو جو سانس لیتا ہے، جو بھی سانس لیتا ہے، ہر سانس مدینے سے ہو کر آتی ہے۔ ہر سانس جو انسان مسلمان نہیں، میں نے لفظ انسان استعمال کیا ہے، انسانیت جو سانس لیتی ہے زمین کے چہرے پر بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، چلتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، جو انسان سانس لیتا ہے ہر سانس مدینے سے ہو کر آتی ہے۔ میں ایک اور بات کہتا چلوں، ایک اور بات کہتا چلوں، جس سانس پر مدینے والے کی مہر نہیں ہوتی وہ جسم میں جاتا ہی نہیں۔ یہ میرا عقیدہ ہے۔ عقیدہ کہاں سے ہے؟ دلیل پیش کرتا ہوں کہ جب انسان سانس لیتا ہے تو ناک میں سے سانس گزر کر پھیپھڑے میں جاتی ہے، اور پھیپھڑے پر میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے، اللہ کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دائیں پھیپھڑے پر لکھا ہے محمد رسول اللہ، بائیں پھیپھڑے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیے جو سانس آئے گی کہاں سے چل کے آتی ہے؟ اللہ اسے بھیج دیتا ہے، اللہ عطا فرما دیتا ہے، مدینے والا اس پہ مہر لگا دیتا ہے۔ سانس اللہ عطا فرما دیتا ہے، ایک سانس کے بعد دوسرا سانس اللہ عطا فرما دیتا ہے، مدینے والا اس پہ مہر لگا دیتا ہے۔
انا قاسم واللہ یعطی. اب کہنے والے کہیں گے پیر صاحب نے ڈرامہ کر دیا، سبحان اللہ کلوانے کے لیے ڈرامہ کر دیا، ممبر پہ بیٹھ کے بات اپنے پاس سے گھڑ دی. تو میں ان سے عرض کروں گا بخاری کی حدیث کو اٹھا کے دیکھیے، انا قاسم، حدیث قاسم کو اٹھا کر دیکھیے، انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹتا ہوں، وہ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. عطا فرما دی مدینے والے کو، مدینے والے نے اس پہ مہر لگا کے تیرے ناک میں واپس ڈال دی. دلیل پیش کرتا ہوں بخاری سے، انا قاسم واللہ یعطی. تو یہ قاسم میں، یہ عطا میں، سانس بھی عطا میں شامل ہے یا نہیں؟ تو جب تک سانس چلے مدینے والے کی برکت سے توبہ قبول ہوگی. مدینے والے کی برکت سے، کس کی برکت سے توبہ قبول ہوگی؟ مدینے والے کی برکت سے توبہ قبول ہوگی. اس لیے کہ مدینے کے چاند کی مہر لگتی ہے تو سانس اندر جاتا ہے، سانس چلتی تبھی ہے کہ مدینے سے مہر لگتی ہے. اب ایک شخص کا واقعہ بیان کرتا ہوں. اس شخص نے توبہ کی، توبہ یا اللہ میری توبہ، لیکن لوگ اپنی توبہ پر قائم نہیں رہتے. گناہ ہو گیا، پھر پشیمانی ہوئی، عرق ندامت جو ہے وہ پیشانی پر نمودار ہوا، مولا غلطی ہو گئی، سانس چل رہے ہیں، ایک دفعہ پھر معاف کر دے، ایک بار پھر معاف کر دے. سانس چل جو رہا ہے، جو سانس چل رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ معافی کا دروازہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اس لیے کہ سانس کہاں سے آتی ہے؟ سانس لیتا ہوں تو آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو آتی ہے خوشبو مدینے کی، سانس لیتا ہوں تو آتی ہے خوشبو مدینے کی. تو عزیز، اس نے توبہ کی، پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کر لیا. 70 بار توبہ کی اور 70 بار توڑ ڈالی. جب 70 بار توڑ ڈالی، گناہ سرزد ہو گیا. اب اس نے توبہ نہیں کی، پشیمانی ہوئی، شرمندگی ہوئی، شرمساری ہوئی کہ میں بار بار اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، میں بار بار گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ توڑ دیتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر توبہ توڑ دیتا ہوں. تو جناب حاتف غیبی سے آواز آئی، میرے بندے، ہر بار تو نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کی ہے، ہر بار گناہ کیا اور اس کے بعد توبہ کی ہے، اب کی بار تو نے توبہ نہیں کی. تو اس بندے نے رو کر عرض کی، مولا 70 بار توبہ کی، 70 بار توڑ ڈالی، مجھے اس بار شرمساری ہوئی، شرمندگی ہوئی، مجھے شرم آئی کہ میں نے اتنی بار تیری نافرمانی کی ہے، میں نے اتنی بار تیری نافرمانی کی ہے، توبہ کی ہے، میں نے توبہ کو مذاق بنا لیا. توبہ کرتا ہوں، توبہ توڑ دیتا ہوں، صبح توبہ کرتا ہوں، رات کو توڑ دیتا ہوں، رات کو توبہ کرتا ہوں، صبح کو توڑ دیتا ہوں. تو مولا مجھے شرمساری ہوئی، میں اپنے آپ سے مایوس ہو گیا کہ اب میری بخشش ممکن نہیں ہے. تو جناب حاتف غیبی سے جواب آیا، میرے بندے، تو مجھ سے مایوس ہو گیا، لیکن میں اللہ تجھ سے مایوس نہیں ہوا ہوں، میں اللہ تجھ سے مایوس نہیں ہوا ہوں. تو توبہ کرتا رہتا، میں تیری توبہ قبول کرتا رہتا. کیوں؟ اس لیے یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میں کہتا ہوں، اقول قولی ھذا، یہ میرا قول ہے، اس لیے کہ اس کی سانس مدینے سے آتی تھی، اس کی سانس پہ مدینے والے کی مہر تھی. جو آپ سے پہلے گزر گئے ان کے سینوں پر میرے مصطفیٰ کی مہر تھی، جو آج ہیں ان کے سینوں پر میرے مصطفیٰ کی مہر ہے، جو قیامت تک آئیں گے ان کے سینوں پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ہو.
میرے بندے اب کی بار پھر توبہ کر لیتا، میں تیری توبہ قبول کر لیتا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جس نے توبہ نہیں کی تھی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی تو ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ کس بات سے ظلم کیا ہے کہ انہوں نے توبہ نہیں کی؟ اگر وہ توبہ کرتے تو میں توبہ قبول کر لیتا۔ آج ربیع الاول شریف کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس جمعۃ المبارک میں کوشش کیجئے کہ آپ توبہ کیجئے، آج کے دن توبہ کیجئے۔ یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ بڑا عظیم دن ہوتا ہے، یہ بڑا ہی عظیم دن ہوتا ہے۔ اس دن کی اپنی عظمتیں ہیں، اپنی فضیلتیں ہیں۔ آج کے دن آپ توبہ کیجئے، اللہ کریم آپ کی توبہ قبول فرمائے گا۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی توبہ قبول فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمن جو پنجے گاڑے بیٹھے ہیں، گربا گرسنا کی طرح سے، بھوکی بلیوں کی طرح سے، بھوکے بھیڑیوں کی طرح سے جھپٹ پڑنے کے لیے تیار ہیں، خونخوار بھیڑیوں کی طرح سے جھپٹ پڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کریم ہمیں، آپ کو اور ہم سب کو، امت مرحومہ کو ان کے پنجائے استبداد سے نجات عطا فرمائے، اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے، دشمنوں کا منہ کالا فرمائے، دشمنوں کو زیر فرمائے۔ یا رب العالمین، دعا یہ ہے کہ آج جمعہ کے دن ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، توبہ کو قبول فرما لے، اور ہمیں اپنی جناب میں سرخ روئی عطا فرما۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوں، ہمارے چہرے سرخ رو ہوں، ہمارے چہرے اس قابل ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے جا سکیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ سکیں یہ میرا ہے، میں لکھ واری کہندی تو میرا، میں لکھ واری کہندی تو میرا، ایک واری تم ہی کہو اے میرا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں قبول فرما لیں، ہمیں ایسا بنا دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں قبول فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔